3 دوست سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں دیر ہو گئی۔ اب ان تینوں شخصوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہیں آرام کی جگہ دیکھ کر وہیں پہ آرام کر لیتے ہیں۔ اب ان تینوں شخصوں کو، تینوں دوست جو تھے، ان کو ایک غار نظر آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس غار میں آرام کرتے ہیں، پھر صبح جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اب یہ واقعہ غور سے سنیے گا کہ صبح سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو وہ تینوں شخص جا کے اس غار میں سو گئے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اب کا نہیں ہے، یہ واقعہ بہت پرانے دور کا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ اب جب وہ اس غار میں جا کے سو تو گئے، مگر ان کی قسمت نے ان کو عجیب مصیبت پر ڈال دیا۔ وہ یہ کہ جب وہ اس غار میں جا کے سو گئے تو اس غار کے منہ میں چٹان آ گیا۔ اب جیسے چٹان آیا تو غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں دوستوں نے دیکھا کہ غار کا جو منہ ہے وہ بند ہے، تو ہم اب راستے کا کیسے طے کریں گے اور اس سے نکلیں گے کیسے؟ تو اب تینوں شخص نے یہ کہا کہ اس وقت تو دور بھی ایسا تھا کہ انٹرنیٹ کا ذریعہ نہیں تھا، موبائل تو تھے نہیں اس وقت، کیونکہ صدیوں عرصوں پہلے پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب ان تینوں شخصوں نے کہا کہ اب کوئی نکلنے کی راہ نہیں ہے، اب ہم جو ہے اسی میں قید ہو کر، اسی میں دب کر، پہاڑ میں دب کر ہم مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی اپنے نیک وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شخص نے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ کے وسیلے سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، میں جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہوں اور والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور اس طرح کام کرتے کرتے ایک رات مجھے دیر ہو گیا تھا میں، اور میں جیسے گھر پہ پہنچا تو میرے والدین جو ہے وہ آرام فرما چکے تھے۔ اب میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا تو ان کو بکری سے دودھ نکال کر ان کو دودھ دیا کرتا تھا۔ اب میں آج یہ تو سو گئے ہیں، ان کو دودھ کیسے پلاؤں؟ تو وہ شخص جو ہے پوری رات والدین کے سرانے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، والدین کی خدمت کی ہے، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو اس کا ہمیں اجر عطا فرما، اور اس کا اجر یہ ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اسی طرح دوسرا دوست تھا، اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں نے جو ہے ایک دن اپنی رشتہ دار تھی میری، میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور میرے ارادے اس کے بارے میں ٹھیک نہیں تھے۔ اب وہ شخص ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے میں جو ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو وہ لڑکی جو ہے میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے کچھ رقم مانگی، میں نے اس کو رقم تو دے دیا، مگر میں نے کہا کہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے، وہ مصیبت کے وقت تھی، مصیبت تھا ان پر، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ کام کرنے کے لیے میں اس لڑکی کے پاس گیا، اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر۔ بس میں اسی بات پہ جو ہے اس گناہ سے رک گیا، حالانکہ میں تھا تو اکیلا، میں کچھ بھی کر سکتا تھا، یہ گناہ کر بھی سکتا تھا، مگر میں نے تیرے رضا کی خاطر اس لڑکی کو چھوڑ دیا، یہ گناہ کا کام میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے، یہ میں نے گناہ کا کام کو چھوڑ دیا، یہ میں نے چھوڑا ہے صرف تیری رضا کی خاطر چھوڑا ہے، اور اب میں مصیبت میں ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان جو ہے پہلے سے کافی ہٹ گیا تھا اس غار سے، مگر اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ تینوں شخص اس سے نکل جائیں۔ اسی طرح تیسرے شخص نے دعا کی، اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، ایک دن ایک مزدور میرے پاس آیا، اس نے وہ کام کر کے واپس چلا گیا، مگر اس نے مجھ سے پیسے نہ لیے، اجرت نہیں لی، وہ بھول گیا اجرت لینا مجھ سے۔ بس میں نے اس کو اجرت کو سنبھال کے رکھا، اور اس کو اجرت کو میں نے سنبھال کے رکھا، پھر اس اجرت کو میں نے اس کے کاروبار میں لگا دیا۔ اس کے کاروبار میں لگتے لگتے اس کا رزق جو ہے، مال بڑھتا گیا، جانور بڑھتے گئے۔ تو اب وہ شخص کئی عرصے بعد میرے پاس واپس لوٹ آیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے پاس ایک مرتبہ کام کیا تھا، تو اب میں نے اس وقت آپ سے وہ اجرت نہیں لی تھی، اب میں اس کا اجرت آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ اس کا اجرت، جی ہاں، آپ نے میرے پاس کام تو کیا تھا اور میں اس کا اجرت بھی آپ کو دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بکریوں کے ریوڑ دیکھ رہے ہو نا،
یہ جتنے بھی آپ کے ہیں. تو وہ جو شخص اس نے کام کیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ یہ جتنا بھی میں نے کیا ہے اس کے مال کو سنبھال کر رکھا، اس کی میں نے جو ہے سنبھال کر اس کی امانت میں نے خیانت نہیں کی، یہ صرف تیرے ہی رضا کے خاطر میں نے کیا ہے. اے اللہ تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس غار سے جو چٹان تھا وہ بالکل ہی ہٹ چکا تھا اور وہ شخص باہر آئے. اور اس سے ہمیں سے کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں اس سے درس یہ ملا، سب سے پہلا شخص تھا اس نے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کریں. والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول کیا، اب وہ اس مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہوتے رہے. اسی طرح دوسرا شخص تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس نیک عمل یہ تھا کہ اس کے پاس قدرت تھی، اکیلا تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک کی رضا کے خاطر وہ گناہ کے کام سے رک گیا تھا، زنا کرنے سے رک گیا تھا. تو اس وجہ سے اس نے اس نیک کام کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک نے اس کی دعا کو قبول کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اکیلے میں ہوں تو یہ بس سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح جو تیسرا شخص تھا اس نے جو ہے وہ امانت کو سنبھال کے رکھا تھا. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ امانت کو سنبھال کر رکھنا یہ مومن کا جو ہے یہ مومن کا کام ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا. اسی وجہ سے جو کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الدعاء سلاح المومن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اس کہانی سے، اس واقعے سے جو بھی ہمیں درس ملا اس کو یاد کرنے اور اسے دوسرے مسلمان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.